بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورثت جماعت نہم مہد مضمون علم النحو سبق نمبر 21۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مستثنیٰ کے اعراب کی اقسام کے بارے میں پڑھ لیا تھا، جو کہ منصوبات فصل نمبر 13 منصوبات میں ہی یہ بحث چل رہی ہے، جبکہ آج کے سبق میں ہم اعراب لفظ غیرہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ غیرہ یہ بھی چونکہ حروف استثناء میں سے ہے، تو اعراب لفظ غیرہ یہ تو ابھی معلوم ہوا کہ غیرہ کے بعد مستثنیٰ مجرور ہوتا ہے۔ اوپر ہم نے پڑھ لیا تھا کہ غیرہ کے بعد ہمیشہ مستثنیٰ مجرور آئے گا۔ اب یہ بتایا جاتا ہے کہ لفظ غیرہ کا اعراب تمام مذکورہ صورتوں میں ایسا ہوگا جیسا کہ مستثنیٰ بِإِلَّا کا ہوتا ہے، جیسا کہ ذیل کے نقشے سے معلوم ہوگا، یعنی غیرہ کے بعد تو ہمارے پاس جو لفظ ہوگا وہ مجرور ہی آئے گا، لیکن غیرہ پر اب کون سا اعراب آئے گا؟ تو غیرہ کا اعراب وہی ہوگا جو کہ اعراب الا کے بعد ہمارے پاس جو مستثنیٰ موجود ہوتا ہے، جو اعراب اس کا ہوگا، کیونکہ غیرہ کے بعد ہم زید پر وہ اعراب تو نہیں لگا سکتے، کیونکہ زید غیرہ کے لیے مجرور ہونے کی مضاف نہیں ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، لہٰذا یہ اعراب ہم غیرہ پر لگائیں گے۔ جیسے جان القوم غیر زید، تو یہ ہمارے پاس مستثنیٰ متصل کی مثال ہے کہ اگر مستثنیٰ متصل غیرہ کے بعد کلام موجب میں واقع ہو تو مستثنیٰ ہمیشہ منصوب ہوگا۔ اب یہاں پر مستثنیٰ تو منصوب نہیں آ سکتا، تو وہ اعراب ہم غیرہ پر لگا دیں گے۔ غیرہ ہمارے پاس اس صورت میں ہمیشہ منصوب آئے گا کہ یہ مستثنیٰ متصل ہے اور کلام موجب میں واقع ہے۔ سجد الملائکۃ غیر ابلیس، یہ مستثنیٰ منقطع کی مثال، یعنی مستثنیٰ منقطع ہمیشہ منصوب آئے گا، تو یہ غیرہ ہمارے پاس مستثنیٰ منقطع کی صورت میں منصوب آئے گا۔ ما جانی غیر زید القوم، کلام غیر موجب ہے اور مستثنیٰ مقدم ہے۔ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ کلام غیر موجب میں مستثنیٰ کو جب مستثنیٰ منہ پر مقدم کرے تو مستثنیٰ کو منصوب پڑھیں گے، تو یہاں پر پھر ہم لفظ غیرہ کو منصوب پڑھیں گے، کیونکہ مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ پر مقدم کیا گیا۔ زید ہمارے پاس مستثنیٰ اور القوم مستثنیٰ منہ، زید کو القوم پر مقدم کیا گیا، لہٰذا غیرہ منصوب۔ ما جانی احد غیر زید وغیر زید، یہ ہمارے پاس جو کلام غیر موجب ہے اور مستثنیٰ منہ مذکور ہے، پھر اس میں دو صورتیں ہمارے پاس جائز تھی، بطور استثناء منصوب پڑھنا اور بدل کے طور پر ما قبل کا اعراب اس پر لگانا۔ دیکھیے ما جانی احد غیر زید کلام غیر موجب میں واقع ہے اور مستثنیٰ منہ مذکور بھی ہے احد، تو یہاں پر غیر زید غیر کو بطور استثناء منصوب پڑھنا بھی جائز ہے، اور غیر زید بطور بدل یعنی احد سے بدل پڑھ کر غیر پڑھنا بھی جائز ہے۔ پھر آخری صورت ما جانی غیر زید ما رأیت غیر زید ما مررت بغیر زید تب آئے گا جبکہ ہمارے پاس یعنی ان تینوں صورتوں میں اگر مستثنیٰ مفرغ ہو اور کلام غیر موجب میں واقع ہو تو یعنی الا کے بعد جو اعراب ہوگا، الا کے بعد ہمارے پاس اعراب الا کے مستثنیٰ کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے، تو یہاں پر غیر کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا، کیونکہ یہ مستثنیٰ مفرغ ہے اور کلام غیر موجب میں واقع ہے، نفی نہیں استفہام نفی کلمہ موجود ہے، تو ما جانی غیر زید کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے، ما رأیت غیر زید مفعول ہونے کی بنا پر غیر منصوب، اور ما مررت بغیر زید مجرور ہونے کی وجہ سے حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے اس کو مجرور پڑھیں گے۔ فائدہ، لفظ غیر کی اصل وضع تو صفت کے لیے ہے مگر کبھی استثناء کے لیے بھی آتا ہے، اس طرح الا استثناء کے لیے وضع کیا گیا ہے اور کبھی صفت کے لیے آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ایسے ہی لا الہ الا اللہ ای غیر اللہ، یعنی اگر ہوتے زمین و آسمان میں کوئی اور معبود سوائے اللہ کے تو وہ زمین و آسمان میں فساد پیدا کر دیتے، اس طرح لا الہ الا اللہ کا مطلب یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو لفظ غیر کی اصل تو یہ ہے کہ یہ اپنے ماقبل کی صفت واقع ہوں، جیسے مثال کتاب میں تو موجود نہیں، آپ لوگ نوٹ کر لیں اپنے ساتھ، جیسے جاءنی رجل غیر زید، جاءنی رجل آئے میرے پاس آدمی غیر زید جو کہ زید کا غیر ہے،
تو رجل ہمارے پاس موصوف ہے اور غیر زید ہمارے پاس مضاف الیہ سے مل کر غیر زید رجل کے لیے صفت۔ تو اس طرح غیر کا استعمال کلام میں بہت ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کلمہ غیر کو ہم الا پر محمول کر کے استثناء میں استعمال کرتے ہیں، جیسے جان القوم غیر زید، جان القوم غیر زید، کہیں میرے پاس قوم سوائے زید کے۔ تو اس مثال میں غیر زید کو ماقبل یعنی قوم کی صفت بنانا جائز نہیں، کیونکہ موصوف صفت میں تعریف و تنکیر کے اعتبار سے مطابقت ضروری ہے کہ اگر موصوف معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ، یا اگر موصوف نکرہ ہو تو صفت کا بھی نکرہ ہونا ضروری۔ اور یہاں القوم ہمارے پاس جو کہ موصوف اگر بنائے تو یہ معرفہ ہے، اور غیر اگرچہ یہ زید کی طرف یعنی معرفہ کی طرف مضاف ہے، لیکن اس میں اتنا گہرا ابہام ہے کہ معرفہ کی طرف مضاف ہو کر بھی یہ معرفہ نہیں بنا بلکہ نکرہ ہی رہتا ہے، لہٰذا غیر زید القوم کی صفت نہیں بن سکتا۔ اس لیے یہاں پر ہم غیر کو الا کے معنی میں محمول کر کے اس کو استثناء بنائیں گے کہ جان القوم غیر زید، کیا میرے پاس قوم غیر بمعنی الا یعنی سوائے زید کے۔ اس طرح پھر الا کو استثناء کے لیے وضع کیا گیا ہے، کبھی کبھار صفت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ تو اصل وجہ تو یہی کہ استثناء کے معنی مستعمل ہوں، مگر کبھی لفظ الا کو غیر پر محمول کر کے ماقبل کی صفت بھی بنا سکتے ہیں۔ اور پھر چونکہ الا تو ہمارے پاس حرف ہے اور حرف پر اعراب آتا نہیں، لہٰذا الا کے بعد جو اسم ہوگا اعراب بھی اسی پر آئے گا، یعنی جو اعراب صفت پر آنا چاہیے تھا۔ اور اس کی باقی تفصیل آپ لوگ انشاءاللہ اگلے درجے میں پڑھ لو گے۔ ترکیب دیکھیں، لو کان فیہما، لو حرف شرط، کان فعل ناقص، فیہما جار مجرور محذوف فعل کے متعلق ہو کر کان کے لیے خبر مقدم، آلہۃ الموصوف، الا حرف استثناء معنی غیر مضاف، لفظ الا مضاف الیہ، دونوں مل کر پھر آلہہ کے لیے صرف موصوف صرف مل کر کان کے لیے اسم و خبر، پھر یہ سار اپنے اسم اور خبر سے مل کر لو حرف شرط ہے تو یہ پورا جملہ شرط، اور لفظتا فعل یعنی تمام مل کر اس کے لیے جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو۔ ایسے ہی لا الہ الا اللہ یعنی غیر اللہ، تو الا بمعنی غیر اور لفظ اللہ اس کے لیے الا بمعنی غیر صفت اور لفظ اللہ اس کے لیے موصوف اور یہ اس کے لیے صرف واقع ہوگا۔ فصل نمبر 14 مجرورات۔ جو اسم مجرور ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس دو ہیں، یعنی ہمیشہ دو ہی اسم مجرور آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی اسم بھی مجرور نہیں آ سکتا۔ ایک تو وہ جو کہ مضاف الیہ ہو، جیسے غلام زید، تو یہ ہمارے پاس ہمیشہ مجرور ہی آئے گا، غلام زید، غلام مضاف اور زید اس کے لیے مضاف الیہ۔ دوسرا وہ اسم جس پر حرف جر داخل ہو، جیسے بزید، بحرف جر داخل ہے زید اسم پر، تو یہ ہمارے پاس مجرور ہے۔ ان دونوں کے علاوہ یعنی جس پر حرف جر داخل ہو اور جس پر مضاف داخل ہو، ان دونوں کے علاوہ کوئی دوسرا اسم ہمارے پاس مجرور نہیں آ سکتا۔ فائدہ نمبر 1، مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی اور تثنیہ اور جمع قانون اضافت میں گر جاتا ہے، جیسے غلام زید، مضاف پر الف لام نہیں آیا اور اس طرح اضافت کے وقت غلامہ کا جو نون تھا تثنیہ کا اصل میں تھا غلامان زید، تو یہ ہم نے گرا دیا، غلامہ زیدن بن گیا۔ اس طرح فرسان اصل میں فرسان امر تھا، تثنیہ قانون اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ مسلمو مصر اصل میں مسلمون مصر تھا، جمع قانون اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ اس طرح طالبون علم، طالبون جمع قانون اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ تنوین کی مثال جیسے غلام زید اصل میں غلام زید، غلام لزید آ سکتا ہے تو غلام اضافت کی وجہ سے تنوین گرا دیا، تو یہ ہمارے پاس غلام زید بن گئے۔ فائدہ نمبر 2، مضاف الیہ کے معنوں میں کا، کے کی، ری نا نینی آتا ہے، جیسے غلام زید، زید کا غلام، اس طرح غلامی حاضر، غلامی ہمارے پاس غلام مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، غلامی میرا غلام، ترجمے میں را موجود ہے۔ غرب تو غلامی میں نے مارا، غلامی اپنے غلام کو، تو غلامی کے ترجمے میں نے موجود ہے اور غلام مضاف یا ضمیر مضاف الیہ۔
آج کا سبق امید ہے آپ لوگوں کو سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.